مناظرہ ہوتا رہے گا نا، اب اسی حدیث پہ تو بات کر لیں۔ چلیں اب اس حدیث پہ بات کرتے ہیں، ابھی اس حدیث پہ بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انه لا نبی بعدی وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی۔ اپنے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کا مجھ سے وہی رتبہ ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھا، مگر آپ نبی نہیں ہیں اور آپ میرا خلیفہ اور جانشین ہر مومن پر۔ یہ حدیث اچھا تینوں خلیفہ کے امامت کو باطل کر دیتی ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کی افضلیت اور ان کی امامت اور ان کی وجوب اطاعت پوری امت پر بشمول سب صحابہ کے ثابت کر لیتی ہے۔ جواب دے دو۔ نہیں، یہ حدیث جو ہے یہ امامت ختم کرتی ہے۔ تینوں کی امامت ختم ہو جاتی ہے، خلافت کی بات کر رہے ہیں وہ تینوں کی امامت ختم ہو جاتی ہے نا۔ دیکھیں انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، امیر المؤمنین علیہ السلام کو وہی منزلت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے حاصل تھا۔ ہارون کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا امام نہیں بن سکتا۔ ہارون کی طاعت سب صحابہ موسیٰ پہ واجب ہے، سب صحابہ پہ واجب ہے، ٹھیک ہے نا۔ بس ثابت یہ ہوا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہوتے ہوئے ابو بکر عمر عثمان کی خلافت نہیں ہو سکتی، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت ان پہ واجب ہے، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کی معصیت ابو بکر عمر عثمان پہ حرام ہے، اور ابو بکر عمر عثمان پہ حرام ہے کہ تقدم حاصل کریں امیر المؤمنین علیہ السلام پر، اور اس پوری امت پہ واجب ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو خلیفہ بلا فصل مانے بعد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اور پھر فرمایا انت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، میرے بعد آپ سب مؤمنین پر میرے جانشین۔ یہ حدیث صحیح ہے، آپ کی کتابوں میں موجود ہے، دکھانا چاہیں تو میں دکھا دیتا ہوں۔ یہ سے آپ کی پوری مذہب کا اساس ہی سے بطلان ہو جاتا ہے، ختم۔ نہیں بطلان ہوتا، یہ بات لا نورس کی ہے، اور چلے آپ امامت پہ گئے ہیں علی بھائی، یہ کیا بات ہوئی؟ لا نورس پہ تو مناظرہ ہونا ہے نا آپ سے، آپ کو تمنا تھی کہ حدیث پہ بات کریں، تو حدیث میں نے بتا دیا نا، اب کہتے ہیں حدیث بتا۔ آپ نے یہ ناج البلاغہ ہے آپ کے پاس؟ ناج البلاغہ ہے جی ہے۔ ایدہ کٹ نہ ذرا خطبہ نمبر جڑا کہ خط جڑا حضرت امیر اب یہ حدیث کا جواب نہیں دے سکا نا، اسی لیے اس بیچارے کو حنیف قریشی نے جلالی نے اس کو آگے کیا قربانی کا بکرا بنا دیا۔ بھائی بات سن نا، وہ اس حدیث کا پہلے جواب دے دو، پھر نہج البلاغہ میں جائیں گے نا۔ میں نے ایک ہی حدیث میں آپ کے مکتب فکر کے تہداب اڑا دیے، بنیاد اڑا دیے۔ میں کہتا ہوں سن لا نا علی بھائی، یہ سنتا کیوں نہیں بات؟ بلوچ صاحب اچھا بولیے گا، اچھا آپ ان سے وہ مانگ لینا، ریفرنس مانگے نا، آپ نے بات کی تو مجھے ریفرنس تو دینے دیں۔ یہ کون سا انصاف ہے آپ کا کہ آپ کو پہلے پتہ چل گیا میں کیا بات کرنے والا ہوں؟ یہ آپ کا رنگ، اب آپ کا اڑے گا رنگ حضرت مولا مشکل کشا کی روایت کو دیکھ کر، میرا رنگ نہیں اڑے گا۔ دکھاؤ بھائی جی، چلو دکھاؤ نا۔ بلوچ صاحب جی علی بھائی بات خلافت کی نہیں تھی، لیکن سن ذرا، عربی میں یہ کہتے ہیں جو بھی حدیث پڑھیں گے پہلے اس کا سند پڑھ لینا بھائی، نہج البلاغہ سے جو حدیث پڑھیں گے نا پہلے اس کا سند پڑھ لینا۔ اچھا اس کا سند پڑھو، پھر تم پڑھو اس کا سند۔ یہ میں کس کا حدیث سند پڑھوں؟ میں کس کا سند پڑھوں؟ یہ خط نمبر 19 ہے نا، خط نمبر 19 سند میں پڑھ لینا پہلے، سند پڑھ لے پہلے۔ کس کی؟ جو خط 19 پڑھیں گے اس کا سند تو پڑھ لو پہلے۔ یہ کتاب کس کی ہے؟ یہ کتاب شریف رضی کی ہے۔ رضی کی نہیں، یہ نہج البلاغہ کس کی ہے؟ شریف رضی مؤلف ہے اس کتاب کا، اس کا نام ہے شریف رضی۔ تو اس میں مولا علی کے نہیں خطوط ہیں؟ اس میں کچھ مولا علی علیہ السلام کے خطوط ہیں، کچھ معتبر ہیں کچھ غیر معتبر ہیں۔ جو یعنی تیرے کوٹ میں آتے ہوں گے وہ درست ہیں؟ جو شیعہ مساعدت دیکھیں، شریف رضی ایک محدث نہیں تھے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ شریف رضی ایک شاعر تھے، انہوں نے وہ باتیں امیر المؤمنین علیہ السلام کی جو ان کے ذہن میں اچھی نظر آئی ہیں بلاغت کے لحاظ سے اور فصاحت کے لحاظ سے، جو اس طرح کے شاہکار ہیں، انہوں نے اس کو جمع کیا، چاہے شیعہ سورسز سے ہوں یا غیر شیعہ سورسز سے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے سب، بلکہ ان کے ایک اور کتاب ہے المجازات النبویہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں جو بلاغی مجازات ہیں اس پہ اکثر اس میں احادیث دیکھیں جماعت مخالفین کی، اکثر تو انہوں نے نہج البلاغہ صرف شیعہ حدیث جمع نہیں کیا، نہج البلاغہ میں شیعہ حدیث بھی ہیں، مخالفین کے بھی احادیث ہیں، اور کسی حدیث کی کوئی سند ہی نہیں ہے جی، کسی حدیث کا اس نے سند لکھا ہی نہیں ہے، اور اس نے کبھی نہیں کہا کہ اس کی سب احادیث صحیح ہیں، اور شیعہ علماء کے نزدیک نہج البلاغہ کے سب روایات صحیح نہیں ہیں۔ اس کی جب سند ہے ہی نہیں تو میں پڑھوں کیسے؟ اگر سند ہے ہی نہیں تو پڑھوں کیسے؟ بتا، ختم بات، تو نے کہا بھی سند
سند اس کی نہیں ہے تو میں کہاں سے سند پڑھوں؟ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں نا سر، آپ کی تنبیہ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کی سند نہیں ہے، اس کی یہ کتاب غیر معتبر ہے۔ تنبیہ کے لیے نہیں، یہ دیکھنا، یہ دیکھ اس کے اوپر میرے پاس عربی پڑھی میرے موبائل میں، اس میں میں پڑھ دیتا ہوں 2 منٹ آپ کو نا کال ادھر کر کے نا، میں عربی عبارت اس کی وہ پڑھ ایک دیتا چیز ہوں، جو اور اس حجت میں نہیں پڑھنے کا فائدہ کیا، ایک چیز جو حجت ہی نہیں پڑھنے کا فائدہ ہی کیا اس میں؟ میں آپ کو روزنامہ جنگ سناتا ہوں، میں آپ کو 2 منٹ صرف جیو نیوز سناتا ہوں بھائی، جیو نیوز وہ کوئی بات نہیں، جو حجت نہیں سنانے کا فائدہ کیا؟ حوالہ سن لیں، یہ ناج البلاغہ ہے، ناج البلاغہ ہے مولا علی کے خطوط اور خاموشی جو میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے وہ صحیح ہے، آپ کی کتابوں سے، آپ کے علماء نے اس کی تصحیح کیا ہے۔ آپ جو حدیث ہم سے پڑھنا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں صحیح حدیث سناؤ نا۔ حضرت علی نے معاویہ بن سفیان کے نام خط لکھا، جن لوگوں نے ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی تھی، انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی طرح اسی اصول کے مطابق بیعت کی تھی۔ اس کی عربی بھی میرے پاس ہے، اس کی عربی بھی میرے پاس ہے کہ جس طرح ابو بکر اور عمر کی بیعت ہوئی ہے علی کی اسی طرح، اگر تجھ میں ہے تو پڑھ اس کی عربی خطبہ پڑھنا۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ میرے چینل پہ چلے جائیں میرے بھائی، یہاں پہ اگر وہاں پہ کیوں جاؤں تیرے چینل پہ؟ اتنا وقت نکال کے تیرے سامنے بیٹھتے پھر تو کہتا ہے میرے چینل پہ چلا جا۔ اور ادھر جائیں نا، ادھر میرے چینل پہ جائیں، ادھر حسن اللہ یاری اردو نہج البلاغہ کا اگر آپ سرچ کریں، نہج البلاغہ پہ ادھر میرے لیکچر موجود ہے میرے بھائی، نہج البلاغہ پہ لیکچر موجود ہے کہ نہج البلاغہ ہمارے ہاں سب معتبر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ چل لکھ، تو کہہ دے، لکھ کے دے دے کہ آپ کے ہاں سب احادیث صحیح ہیں۔ آپ اپنے مذہب میں جائیں نا، مسند ابن احمد ابن حنبل یا مسند ابی اعلی الموصلی یا مسند بزار، سب روایات صحیح ہیں۔ آپ کے ہاں بھی روایات ہیں، کچھ صحیح ہیں کچھ غیر معتبر ہے نا۔ تم اس کے رجال پڑھو نا، یہ کوئی آسمان سے ایک کتاب ہے، اس کے مصنف نے نہیں کہا کہ یہ کتاب سب احادیث صحیح ہیں، کوئی سند ہی نہیں لکھا جی اس نے، ٹھیک ہے نا؟ بعد میں بھی کسی عالم نے نہیں کہا کہ اس کے سب احادیث صحیح ہیں، تو وہ کیسے ہم پہ رنگ اڑ گئی یاری انج رنگ اڑدئی مولا علی والا رنگ انج اڑاوندے نہیں مولا علی دے منن والے انج رنگ اڑدئی۔ اور پھر یہ جو آپ خط پڑھ رہے ہیں نا، یہ ان سے پہلے پتہ ہے کس نے نقل کیا ہے؟ کہ ابن قتیبہ الدینوری نے سنہ 250 میں اس کو نقل کیا ہے۔ شریف رضی کی وفات ہے سنہ 450 کے بعد، سنہ 400 کے لگ بھگ۔ شریف رضی کی وفات ہے سنہ 380، سنہ 400 کے لگ بھگ۔ اس سے پہلے یہ حدیث جو ہے شعبی کی حدیث ہے، عامر ابن شراحیل الشعبی جو جماعت مخالفین کے بہت بڑے محدث ہیں، اس سے ابن قتیبہ نے اپنی کتاب میں الامام والسیاسہ میں بہت اس سے پہلے نقل کی، تو یہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے، یہ مخالفین کی حدیث ہے۔ اصل میں یقین جانے شیعہ کمیونٹی بھی تجھ پہ ناراض ہے، سنی کمیونٹی بھی تجھ پہ ناراض ہے۔ شیعہ کہتے ہیں تو وہ ہمارا نہیں ہے، سنیوں کو تو پھر کام خراب کرتا ہے۔ یہ دیکھیں نا، بالکل میں خود غضبناک ہوں شیعہ کمیونٹی پر، کہ شیعہ کمیونٹی کے اکثر علماء جو ہیں بہت ہی فراڈی، جاہل، دین سے بے خبر، دین سے دور، دین کے غدار، ٹھیک ہے نا؟ جماعت مخالفین کے علماء تو ویسے ہی، ان کے مدرسوں کا پتہ ہے، ان کے کردار کا سب کو پتہ ہے، کہ وہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ فریقین کے علماء ذاکرین بھی ایسے ہی ہیں۔ خامنہ آیت اللہ خمینی نے بھی لکھا ہے، اس نے بھی کہا ہے اس جو روایت ہے اس سے مراد علم ہے، وراثت ہے، نہ کہ دولت ہے، نہ کہ جگیر ہے۔ آپ اس مولا علی کے جواب دیں مجھے بس۔ خمینی صاحب تو ہم کوئی بڑا عالم نہیں، علی بھائی یہ جواب نہیں دے رہا۔ حضرت علی پاک نے لکھا تھا حضرت امیر معاویہ کو، جیسے بیعت ہوئی ہے نا حضرت ابو بکر کی، بیعونی، یہ عربی کتاب میری موبائل میں، آپ 2 منٹ مجھے ٹائم دیں، میں آپ کی پڑھو آپ بعد میں رونا نہیں، آپ نے جانا نہیں، رونا نہیں جانا نہیں۔ ایک سیکنڈ یہ کہہ رہے ہیں بلوچ کہہ رہے ہیں پڑھیں، آپ اس کے رجال پڑھیں۔ میں پڑھ رہا ہوں جالس کے، جی وہ کہہ رہے ہیں پڑھیں۔ اور آپ کو ویسے نا اللہ یاری بھائی سے بھی نا وہ اس کا ریفرنس مانگنا چاہیے تھا، جو انہوں نے حدیث پیش کی نا، آپ کو اس کی سند مانگنی چاہیے تھی۔ کس کی؟ جو ابھی اللہ یاری صاحب نے جو حدیث پیش کی نا آپ کے آگے ولایت علی پہ۔ استغفر اللہ، وہ روایت ولایت علی پہ کہاں ہے؟ ایسے مار رہے ہیں، ولایت علی پہ کہاں ہے وہ؟ مطلب وہ ان کا دعویٰ یہ ہے نا کہ یہ ولایت علی پہ، ان کا دعویٰ ہے یہ، آپ ان سے ان کی سند مانگے نا آپ بلوچ بھائی۔ اس نے بالکل میرے حدیث کا جواب ہی نہیں دیا جی، ہم نے تو ثابت کرے، ہم نے شروع ہی انہوں نے کہا ایک حدیث سنا، ہم نے ایک حدیث سنا دیا، اس کے ساتھ استدلال بھی کی، ترجمہ بھی کیا، اور بتایا کہ اس روایت سے ان کے مذہب کے سارے بنیادی گر جاتے ہیں، پوری عمارت ہی گر جاتی ہے، اور گر گئی ہے۔ جواب نہیں دے سکے، کہتا ہے ناج البلاغہ میں کیا لکھا، ناج البلاغہ کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں جو حدیث میں نے سنائی ہے، یہ فریز ہو گیا۔ اچھا یاری بھائی ایک چیز، ان کو جن لگی ہے، اس سے تعلق نہیں ہے، اس سے تعلق نہیں ہے،
وہ فریز ہو گئے تھے اس کیا سے ہوا پتہ تھا؟ نہیں بھائی لوگ صاحب نہیں ہو ادھر گیا ہی ہیں میرا عربی حوالہ اصل میں بات یہ پتہ کیا ہے ہماری زیادہ کتب ہوتی موبائل میں لیپ ٹاپ یہ ادھر میرا پڑا ہے یہ دیکھیں جی جی یہ واہ لیپ جی ٹاپ واہ، ٹھیک ہے بڑی جی وہ اس میں لیپ میں نے ٹاپ ہے جی، بڑی لیپ ٹاپ ہے. اس اس میں چلو کلپ جتنا کون بھی سے ہے لگائے یہ ہیں لیپ ٹاپ میں؟ دکھائیں نا اپنا جی ہارڈ میں ذرا دکھائیں کہ کلپ کون سے چھپائے آپ نے، فولڈر سب کھول کے دکھائیں کہ سب جو ہیں نہیں نہیں اچھا دکھائیں نہیں نا. ابھی نہیں. اچھا مجھے یہ بتاؤ نا مولویوں کے آپ لیپ ٹاپ میں جو باتیں ہوتی ہیں علی نا وہ بھائی دنیا کو دکھانے کے قابل نہیں ہوتی. جی جی بلوچ یہ جی عربی بلوچ بھائی عربی عربی خطبہ نمبر 45 پڑھ دینا وہاں سے، اور یہاں سے تو میرا خیال ہے وہ خطبہ نمبر 19 ہے کہ جیسے بیعت ہوئی تھی حضرت ابوبکر عمر کی، اور ٹھیک کشف ہے. الغمہ کے، اور دوسری بات انما کشف شورا الغمہ کے اندر للمہاجرین والانصار، یہ والی روایت ہے نا. پڑھو آپ پڑھو، جو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھو، بعد میں نہیں کہنا مجھے پڑھنے نہیں دیا. پڑھنا نہیں اصل آتا میرے تو میرا موبائل میں پرابلم نہیں ہے نا. جب پڑھنا ہی نہیں آتا تو نہیں کیا نہیں پڑھیں گے؟ آپ مجھے پڑھا بھی نہیں سکتے نا، آپ پڑھا بھی نہیں پڑھ سکتے، لو آپ نا. میرے استاد آپ نہیں، کو میں پڑھنا آپ آتا کے ہے تو کلاس پڑھو روم عربی. میں نہیں بیٹھا ہوا، میں آپ آپ کے کو پڑھنا کلاس آتا ہے روم میں نہیں عربی پڑھ بیٹھا کے ہوا سناؤ، عربی پڑھ کے سناؤ. عربی میرے پاس ابھی بلوچ بھائی پڑھیے. او بھائی آپ ناجب دیں اللہ کا مجھے ہاتھ میں میں پڑھ، پڑھو نا. ناجب اللہ کا عربی یہ میں اس میں نہیں. اردو ہے نا، وہ اس میں اردو ہے، دیکھ اگر یہ واقعا عالم ہوتا تو اس میں یہ اردو ہے، عربی والا ناجب اللہ کا لے کے آتا نا. ٹھیک وہ ہے نا ہماری بھائی، دوسری لائبریری میں کتاب پڑھی ہے، میں تو آپ کے سامنے ویسے آیا تھا پوچھنا چاہتا تھا، مجھے ویسا آپ آیا تھا. بتائیں نا شیعوں آپ کے ساتھ مناظرہ کرنے آیا، اس کے پاس ہاں کتاب کون سی؟ اردو والی. اگر اس ہاں کو عربی اردو پڑھنا والی، آتا کیا تھا یہ تو غلط ہے؟ وہ ناجب یہ اللہ ساری کا چیزیں بازار سے غلط ہے، خریدتا یہ نا کہ لکھنے جس والے میں غلط عربی ہے، بھی ہے اردو بھی ہے. ہاں عربی موبائل میں خریدتا بلوچ صاحب میں موبائل سے نکال کے پڑھے چلو نا. اب موبائل سے آپ پڑھ عربی کے دکھاؤ، پڑھنے ہیں لیپ ٹاپ سے پڑھ کے سر عربی سناؤ نا. ہاں. اصل میں نے لیپ ٹاپ بھی نیا بلوچ لے صاحب لیا، میں نے عربی علی بھائی کو پڑھنی بتایا تو اس میں نے کرنی تھی، آپ مجھے دینا. ہے. حضرت علی جی اس سے پوچھیں نا، علی بھائی حضرت علی نے نہیں کہا کہ جیسے میری بیعت ہوئی ہے ابو بکر عمر کی طرح امیر معاویہ کو؟ اچھا اچھا. میں ویسے میں جواب اب دوں؟ بتائیں میں ان کا جواب نہیں دے سکتا، لیکن وہ جواب دے چکے ہیں آلریڈی کہ انہوں نے کہا یہ سنی روایت ہے، اور وہ میں سنی مزید میں کہتے ہیں جواب کہ ان کے دینا نزدیک چاہتا ہوں. حجت اگر نہیں. یہ روایت پڑھ لیں تو اس او کے بعد میں جواب دوں، بہتر ہے. یہ اگر روایت پڑھیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ کہہ کہتے رہے ہیں ہیں آپ ذرا موبائل وہ میں لیپ ٹاپ میں، تو روایت. لیپ ٹاپ سامنے ہے، کیوں نہیں پڑھ رہا ہے بھائی؟ میں وہ دکھا لیپ دیتا ہوں ٹاپ آپ میں کو. نہیں ہے میرے، آپ دکھائیں وہ کہہ دکھائیں. رہے ہیں اور لیپ ناج ٹاپ میں البلاغہ نہیں میں ہے نا، کھولتا موبائل ہوں، میں ہے آپ وہ. ناج البلاغہ سے پڑھ کے سناؤ بھائی. ہوں میں نکال لیتا ہوں بھائی. ناج البلاغہ کہاں گیا؟ تو ہی پڑھ لے، تیرے تو کیڑا بے اعتباری ہے. نہیں نہیں وہ پڑھنے لگے ہیں. وہ پڑھنے کون لگے سا ہیں. خطبہ نمبر ہے ناج پڑھنے لگے البلاغہ وہ میں لوگ. بھائی؟ یا ادھر تو 19. حضرت آپ ایسا کریں نا، امیر معاویہ والا خط نکالیں، امیر معاویہ والا خط نکالیں، ہاں وہ میں نکال لیتا ہوں بھائی. تو امیر معاویہ والا خط نکالیں. انه بايعني بیانی القوم آیا الذي نا اب. ہاں ہاں بايعني. اب دیکھیے آپ بکر بلوچ صاحب عمر ان کو بلوچ صاحب ان کو پڑھ لینے دیں اس طرح وہ نہ ہم نے کریں. اس کے اتنا ان جواب دیا نا، بیانی، زبان یاد ہو گیا میں. مجھے بھی دینا جواب، مجھے پتا تھا کون سا جواب دیتا ہے تو. اب ان کو پہلے میں آپ آپ کو سن لیں عربی بلوچ صاحب دکھاؤں ان گا کو نا، سن. کیونکہ آپ کے پاس عربی نہیں ہے. میں عربی یہاں پہ کھول دوں گا تاکہ آپ اس کو عربی میں پڑھیں. کتاب تیری عربی تو پڑھنی ہے. نہیں، میں نے آپ سے وہ پڑھوانا ہے، کہہ رہے کیونکہ ہیں آپ کہہ عربی رہے ہیں نا آپ آپ کے پاس کے عربی لیے نہیں ہے، کھول تو کے دیکھتے دیں ہیں. نا. آپ جعفر کے سامنے کاظم کے لیے آسم ہے، عربی کھول کے دیں. کھولے کھولے. وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کو عربی میں ہاں نہیں یہ نہیں عربی آتی ہے ناج بلوچ البلاغہ میں صاحب. خط نمبر کاظم بلوچ 6 صاحب آپ نے ایسے کہہ رہے بلوچ ہیں. خط صاحب نمبر، نے میرے ساتھ خط نمبر دے. میں ناج البلاغہ کھول لیتا ہوں میں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا. اچھا آپ لوگ امیر معاویہ سے محبت کرتے ہو بریلوی؟ ہاں بڑی کرتے ہیں، بڑی کرتے ہیں. ہمارے لڑکے گئے تھے ادھر آپ کے یو کے سینٹر میں، تو وہ گالی دیتے تھے بریلوی حضرات چپکے سے معاویہ کو. کس کو؟ معاویہ کو. وہ حرام زادے ہوں گے نا، بغیرت ہوں گے وہ جو گالیاں دیتے حضرت میرے معاویہ نہ کو. اس دیکھیں. نہیں وہ آپ کے سینٹر کا صدر تھا، آپ کے سینٹر کا صدر تھا. نام بتائیں اس کا. اب نام مجھے یاد نہیں ہے. نہ مجھے راویوں کے بھی ایسے ہی نام یاد ہوں گے. اچھا دیکھیں نا بلوچ صاحب، یہ تھوڑا پرسنل ہو رہا ہے. دیکھیں یہ ناج البلاغہ ہے میرے ریل محترم ناظرین. اس میں صفحہ نمبر 363 ہے. میں کھول لیتا ہوں، تکیہ کہہ رہتے ہیں مجھے پڑھنا آتا ہے، لیکن مشکل یہ ہے جی ہاں کہ یہ آ گیا جی. یہ چلیں پڑھیں، پڑھو جی. تھوڑا زوم سا کرے اس کو نظر ذرا نہیں آ ذرا رہا. میں زوم زوم کرتے ہیں کرتا نا. ہوں نا آخر میں، بھائی عربی تھوڑا سا صفحے کے زوم آخر میں زوم کر لیتا ہوں ایک کرے کرے نا یار، میرے پاس موبائل ہے نا، میں لیپ ٹاپ پہ نہیں ہوں. بار. پڑھو یہ بھائی. لیں انہوں نے زوم کر دیا ہے بلوچ اب پہ. تو اس میں حرکات بھی ہیں، اب تو پڑھنا آسان ہے. پڑھو ہم پڑھ. ومن کتاب اللہ علیہ السلام الى معاویہ
انہو بایعنی، اوپر کرے تھوڑا سا، اوپر کرے، سطر آخر ہے نا، اس سے زیادہ اوپر نہیں ہوگا، سطر آخر ہے، اگلا سطر آئے گا وہ اوپر ہوگا صفحے کے، یہ ہمیں اس سے انہو بایعن القوم الذین بایعوا ابا بکر و عمر و عثمان علی ما بایعوہم. ہاں پڑھو اگلا صفحہ ہے نا، میں تیرا اگلا صفحہ پڑھتے جاؤ نا بھائی، پڑھنا آتا ہے تو پڑھتے جاؤ نا بھائی، پڑھتے جاؤ اس کا مطلب کیا ہے نا، آپ بتائیں نا، بس میرے مطلب کا وہی تھا. مجھے تو آتا ہے، مجھے تو میں نے اتنے اس کو اتنے سالوں سے میں نے اس کی جوابیں دیے، شرح کیا، مجھے تو آتا ہے. آپ استدلال آپ کا نا، آپ نے اس حدیث سے استدلال کیا، آپ کا کام ہے اس کو پڑھیں اور اس کا ترجمہ شرح کریں. میں نے وہ پڑھ دیا، دیکھا آپ کو پڑھنا مشکل سے آتا ہے، ترجمہ تو آپ کر نہیں سکتے نا، ترجمہ کرو، چلو پڑھو، پڑھتے جاؤ، کیوں پڑھتے جاؤ یار. میں نے جو آپ وہ پھر آپ چھپا رہے ہیں، اس کو نکالے، آپ بس اوپر کریں. یہ اوپر ہو گیا نا، اگلا صفحہ ہے بھائی، یہ اگلا صفحہ ہے، اگلا صفحہ کو چھوڑے نا، اگلا صفحہ چھوڑے، وہ پھر پڑھیں گے. بھائی یہ 2 صفحوں میں پڑھتی ہے، یہ پچھلا صفحہ ہے الی معاویہ، آپ نے ایک سطر پڑھی ہے خط کی، اب اگلا سطر یہ پڑھ، بس یہی پڑھنا. تو یہ ایک سطر آپ پڑھیں نا، میں کیوں پڑھوں، آپ پڑھیں بھائی. میں نے پڑھی ہے، میں آپ کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، میں آپ کو پڑھ. دیکھو بھائی، جو بھی شخص کسی روایت سے استدلال کرتا ہے، اس کا کام اس روایت کو پڑھے، ترجمہ کرے، بولیں اس کا مطلب یہ بنتا ہے، اس وجہ سے یہ دلیل بنتی ہے کہ میرا مدعا درست ہے. اب اس نے روایت کا ایک سطر پڑھا ہے نا، آگے سے پہنچ گیا، جی آگے سے پہنچ گیا، کتاب تو پڑھ اور ترجمہ کر. میں آگے بھی پڑھ سکتا ہوں، میں آگے بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن مجھے کام اس سطر سے ہے. پڑھو اس کو ترجمہ کرو. کس کا پڑھ کے ترجمہ کرو نا، روز بھی 2 سطر پڑھ لیں نا، تاکہ اسے اکٹھا ترجمہ کر لیں. یار علی بھائی، میں نے کہا تھا کہ جن لوگوں نے ابو بکر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ہے نا، میری بیعت بھی اسی طرح، میں نے وہ ایت پڑھ دی، وہ سطر پڑھ دی ہے. اب یہ سارا یہ پڑھے گا، میں ٹھیکیدار نہیں ہوں نہج البلاغہ کا. مطلب مشکل کیا ہے، نہج البلاغہ جو ہے نا، یہ کافی بلیغ کتاب ہے، بہت فصیح ہے، اس کی عربی عام عربی نہیں ہے. ہاں، جو نہج البلاغہ جو ہے نا، اس کے عبارات ایسے ہیں کہ جیسے اس کے نام میں بلاغہ، کہ اس میں بہت بلاغت ہائی لیول کیا ہے. اور لیکن یہ جو روایت ہے، یہ اتنا اس میں زیادہ مشکل الفاظ نہیں ہے اور مشکل عبارات نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے باوجود یہ آدمی ڈر گیا، یہ نہیں پڑھ سکتا، اس کو ترجمہ کرنا بھی نہیں آتا. اور بھائی جس حدیث سے تو استدلال کر رہا ہے، وہ حدیث کو تجھے کیا مشکل ہے کہ اس کو ترجمہ کر لے؟ یہ حدیث ہے، یہ خط ہے نا، میرے مولا کا خط ہے. اب معتبر ہے یا غیر معتبر ہے الگ چیز ہے. حدیث میں پتہ نہیں ہوتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حدیث ہوگی، آپ کا قول حدیث پاک کا ہے. ہر چیز حدیث نہیں ہوتی. ہمارے نزدیک حدیث ہے نا، ہمارے نزدیک حدیث ہے. چلو تمہارے نزدیک ہوگی نا، ہمارے حدیث کو کہتے ہیں، بات کو کہتے ہیں نا، حدیث بات کو کہتے ہیں. تو میں نے پڑھی ہے نا علی بھائی، سنیں جن لوگوں نے ابو بکر مجھے یہ لگتا ہے بھائی کہ دیکھیں بھائی، آپ کا علمی لیول جو مجھے لگا نا، اب مجھے جو فدق والا مناظرہ ہے اس میں بھی شک ہو رہا ہے کہ آپ سے مناظر کر لیں یا نہ کریں. آپ کو جب پڑھنا ہی نہیں آتا تو میں کیا آپ سے مناظر کروں؟ پڑھا تھا میں نے سطر کو، اور پڑھا تھا سطر کو میں نے، تو اگلے سطر کے کیوں نہیں پڑھ سکا؟ اگلے تو پڑھ دینا، اس کا جواب پہلے دینا پہلے سطر کا. بھائی مجھے تو پڑھنا آتا ہے نا بھائی، حدیث سے، اس حدیث سے میں نے استدلال کیا. آپ نے، مجھے پتا ہے بات گھمانے کا ماہر ہے، تو بڑا جادوگر آدمی ہے، تو بات کو گھما رہا ہے، ٹھیک ہے نا. آصف صاحب، جس حدیث کو اس نے دلیل قرار دیا ہے، اس کا کام ہے پڑھنا یا میرا کام ہے اس کو پڑھنا؟ جیسے میری بیعت ہوئی، وہ حدیث اس کے پاس کی کتاب میں بھی نہیں ہے، چلو کتاب میں نے فراہم کی، آپ کا کام ہے کہ یہ حدیث آپ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ابو بکر عمر کی خلافت صحیح ہے، تو اس کو آپ ترجمہ کیوں نہیں کر رہے بھائی؟ ایک اور سناؤں کشف الغمہ سے علامہ عربلی سے سناؤں تجھے؟ نہیں، آپ معاف کریں بھائی بابا جی. کیوں معاف کریں؟ بات کا جواب حدیث نہیں پڑھنا آتا بھائی، تو میں فدق والا مناظرے پہ بھی جو ہے نظر ثانی کر لوں گا بھائی. جب حدیث نہیں پڑھنا میں جاہل سے کیوں مناظر کروں؟ علی بھائی میری بات سنیں، علی بھائی بات، آپ جائیں نہیں، میری بات کمپلیٹ کر لینے دیں. علی بھائی اس کو روکیں، نہیں بات کمپلیٹ کریں. علی بھائی میری بات پوری کریں. علی بھائی میں نے کہا نا کہ بیعت ایسے، حضرت علی نے کہا میری بیعت ایسے ہوئی جیسے ابو بکر و عمر کی ہوئی، میں نے کہا نا. تو روایت پڑھ لو. آپ خاموش ہو جائے پلیز. اور روایت کو تو پڑھو نا، ترجمہ تو کرو الفاظ کا. only just 2 منٹ. علی بھائی دے دیں، ایسے جو بھی داڑھی لگا دے، ٹوپی لگا دے، مولوی بن گیا جی. اچھا
شکر داڑھی پوری ہے، تم ذاتیات پہ نہ آیا کرو. آپ بات پوری کریں، بات نہیں پوری کرنے دے گا، مجھے پتا ہے یہ نہیں پڑھے گا خطبہ، یہ اپنی زبان سے ترجمہ نہیں کرے گا. آپ بات پوری کرنے دیں. اچھا جی آپ بات پوری کریں. علی بھائی میں نے اردو پڑھی کتاب، اس نے کہا یہ اردو میں ہے، عربی پڑھیں، عربی میں نہیں ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. اس نے پھر عربی کا وہ صفحہ میرے سامنے کیا جس پر میں نے کہا تھا کہ میری بیعت ایسے ہوئی جیسے ابو بکر و عمر کی ہوئی. بات تو یہاں ختم ہو گئی نا. اب آگے بات یہ کہتا پڑھ، میں کیوں پڑھوں؟ یہ اپنی زبان سے یہ مجھے پڑھ کے اب دکھلائے، عربی بھی پڑھے اور اردو بھی پڑھے اس کی. اچھا اب آپ چاہتے ہیں میں اس کے وہ کروں؟ اچھا دیکھیں، کیونکہ یہ آپ نے وہ حد پیش کیا تو عربی تو پھر آپ پہ فرض ہے نا پوری ختم کرنا، نہیں اور ساری اس کے بعد پھر آپ میرے بھائی پوری ایک سطر پڑھا ہے، اگلا والا سطر نہیں پڑھ سکتا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے یہ ریفرنس پیش کیا نا بھائی جان. میں علی بھائی کیا کرتے ہیں، ریفرنس میں نے پیش کیا، لیکن میری جہاں تک بات تھی میں نے پڑھ دی. یا تو کہہ کہ وہ میں نے غلط پڑھی ہے روایت وہاں تک. ایک سطر آگے بھی پڑھو نا بھائی. کون سا گناہ ہوگا، کوئی ظلم ہوگا، کیا ہوگا؟ ایک سطر آگے نہیں پڑھ سکتے بھائی. عربی عبارت میرے پاس ہوتی میں ساری پڑھ دیتا، ٹھیک ہے نا. عربی کتابیں تو میں عربی میں سامنے ہے نا، سامنے عبارت سامنے پڑھو، یہ سامنے. جی نہیں آپ علی بھائی یہ کیوں نہیں پڑھتا؟ علی بھائی یہ کیوں نہیں پڑھتا؟ بھائی آپ پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں. میں نے پڑھی ہے نا، یہ وہی سطر پڑھ دے جو میں نے. عجب تماشا ہے جی، عجب تماشا. صحیح ہے، عجب تماشا ہے، جو میں نے سطر پڑھی وہی پڑھ. میرے محترم ناظرین، اگر آپ میرے چینل اب سن لیں اچھی طرح سے، بلوچ صاحب میری باتوں کو سن لیں، ناظرین بھی سن لیں. میں نے اس خط کا جواب کئی دفعہ دیا ہے اور اس پہ میرا ایک پورا تقریر ہے، اور جو لوگ میرے باتوں کا ان پروگرامز کا وہ فالو کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں نے اس کا کیونکہ تفصیلاً جواب دیا. اسی لیے جماعت مخالفین کے علماء اس پہ اب استدلال کرنا انہوں نے چھوڑ دیا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے اس کے ہمارے دلائل اس پہ بڑے محکم ہیں. نہج البلاغہ وہ ایک کتاب ہے جس کے مصنف نے یہ ادعا نہیں کیا کہ اس کے سب احادیث شیعہ احادیث ہیں. اس نے کہا ہے کہ جو بھی مجھے ادبی لحاظ سے فصیح و بلیغ مولا کے خطبے ملتے ہیں، خطوط ملتے ہیں، میں نے ان کو جمع کیا، ٹھیک ہے نا. تو اس کا اس نے کبھی سند ذکر نہیں کیا، اور اس نے دونوں مصادر سے، شیعوں سے اور غیر شیعوں سے جمع کیا. تو یہ جو خطبہ ہے، یہ جو خط ہے، یہ اس کا راوی کیونکہ اس نہج البلاغہ میں تو اس کا سند نہیں ہے. ہم دوسرے مصادر میں جائیں گے جو نہج البلاغہ سے پہلے لکھا گیا ہے، 200 سال پہلے لکھا گیا ہے، وہاں پہ ان کے مصادر ملتے ہیں. یہ کسی شیعہ مصدر میں نہیں ہے، یہ مخالفین کے مصادر میں ہے. ملاحظہ کریں، یہ کتاب الامام والسیاسہ المعروف بتاریخ الخلفاء لابن قتیبہ الدینوری، جزء اول، کتاب چھپی ہے سنہ 1990 میں. اور یہ ابن قتیبہ بہت بڑے محافظ ہیں، بخاری کے ہم عصر ہیں. یہ یہاں پر کتاب علی علی معاویہ مرۃ ثانیہ، صفحہ نمبر 113 میں یہی حدیث جو آپ نے پڑھی ہے نا، انہوں ذکر کرتے ہیں. وَذَكَرُوا أَنَّ عَلِيًّا كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ مَعَ جَرِيرٍ أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ بَيْعَتِي بِالْمَدِينَةِ لَزِمَتْكَ وَأَنْتَ بِالشَّامِ لِأَنَّهُ بَايَعَنِيَ الَّذِينَ بَايَعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ عَلَى مَا بَايَعُوا. میرا بیعت تجھ پہ فرض ہے، کیونکہ اس وقت معاویہ نے خروج کیا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام پر. تو امیر المؤمنین علیہ السلام معاویہ سے کہتا ہے کہ دیکھو، تو ابو بکر، عمر، عثمان کو تو صحیح خلیفہ مانتا ہے، تو جنہی لوگوں نے ابو بکر، عمر، عثمان کے ساتھ بیعت کی، انہوں نے میرے ساتھ بھی بیعت کیا. امیر المؤمنین اعظم، یہ پہلی بات، یہ شیعہ حدیث نہیں ہے. دوسری بات ہے کہ اس میں وہ نہیں فرماتے کہ ابو بکر، عمر، عثمان کی بیعت صحیح ہے. وہ معاویہ سے یہ کہتے ہیں کہ معاویہ دیکھو، آپ میرے خلاف خروج کر رہے ہیں، میرے بیعت کو نہیں مان رہے. ابو بکر، عمر، عثمان کی تو مانتے ہیں نا. تو انہی لوگوں جنہوں نے ابو بکر، عمر کے ساتھ بیعت کی، انہوں نے میرے ساتھ بیعت کیا. پہلی بات یہ شیعہ حدیث نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ یہ نہیں فرماتے کہ ابو بکر، عمر، عثمان کی بیعت صحیح ہے. یہ معاویہ کو ایک بات ابھی سامنے میں نے پڑھا نا بھائی. نہیں، یہ کہاں لکھا کہ حضرت علی نے کہا ابھی ان کی حکومت صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں مانتا میں. اور نہیں، یہ عرض یہ ہے کہ یہ نہیں فرمایا، آپ اچھی طرح سے سن لیں، یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر، عمر، عثمان کی خلافت صحیح ہے. اب پلیز مجھے بات کرنے دو نا. آپ نے کہا، آپ نے خود تو پڑھا نہیں، اب میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے پڑھنے دو. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا ابو بکر، عمر، عثمان کی بیعت صحیح ہے، انہوں نے یہ نہیں فرمایا، ٹھیک ہے نا. پہلی بات، یہ حدیث ہم پہ حجت نہیں ہے کیونکہ یہ شیعہ حدیث نہیں ہے. دوسری بات، یہ حدیث صحیح بھی ہو تو اس میں یہ نہیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان کی بیعت صحیح ہے. اس میں یہ ہے کہ معاویہ، تجھے خروج کرنے کا حق نہیں ہے، میرے سے بغاوت کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ تو ابو بکر، عمر، عثمان کی بیعت کو صحیح مانتا ہے، اور وہی لوگ جنہوں نے ابو بکر، عمر، عثمان کے ساتھ بیعت کیا تو انہوں نے مجھ سے بیعت کیا. اچھا، اس سے پہلے اسی طرح یہ ایک اور کتاب میں ملتا ہے، اور وہ کتاب ہے وقعۃ الصفین لنصر ابن مزاحم المنقری.
یہ کتاب یہ کون ہے؟ یہ ایک شیعہ مصنف ہے، یہ ایک شیعہ مصنف ہے. تو میرے لیے حجت نہیں، میرے لیے حجت نہیں ہے. بھائی میں مصادر بتا رہا ہوں نا اس کو. اب بھائی چپ کر، آپ کو پتہ ہی نہیں میں کیا کروں. میرے لیے حجت ہی نہیں تیری کتاب، مجھے کو مصادر بتا رہا ہے؟ میری کتاب بھائی صاحب ابھی میں بتا رہا ہوں نا، آپ سن لیں، آپ سن لیں، مجھے بات کرنا ہے نا. یہ کتاب یہ شیعہ کتاب ہے، لیکن اس میں مخالف یہ کہتا ہے. پلیز آپ سن لو نا، 2 منٹ بات کرنا ہے تو نا پلیز. روایت میں بتا رہا ہوں کہ یہ نہج البلاغہ کی جو حدیث ہے اس کا میں مصادر آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کن کن مصادر میں ہے. بھائی آپ سن لیں نا، ایک مصدر تو میں نے دکھا دیا، تو چپ کر جا، کتاب الامام والسیاسہ. دوسرا جو مصدر ہے وقت الصفین میں، یہ شیعہ کتاب ہے، اور یہ کتاب اس کے مصنف سنہ 212 میں ان کی وفات ہے. یہ اس کتاب میں صفحہ نمبر 27 میں اس روایت کو انہوں نے نقل کیا. اس کا سند دیکھیں، انہوں نے جو نقل کیا شیعہ مصادر میں سے نقل نہیں کیا. ناصر عمر ابن سعد سے روایت کرتا ہے، نمیر ابن وعلہ عن عامر الشعبی. عامر الشعبی بخاری اور مسلم کے بہت بڑے مشائخ میں سے ہیں، جن سے وہ تابعین میں سے جن سے وہ روایت کرتے ہیں، اور شعبی کوئی شیعہ نہیں تھے. شعبی نے یہ روایت کی ہے. شعبی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ مثلا شاید وہ صفین میں تھے، صفین میں تھے یا نہیں تھے، انہوں نے مثلا خط ان کو نظر کہاں سے پتہ چلا مجھے نہیں معلوم. بہرحال یہ اس خط کا ایک ہی مصدر ہے اور وہ شعبی صاحب ہیں، اور شعبی صاحب کوئی شیعہ راوی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ حدیث ہم پہ حجت نہیں بنتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیث جو ہے، یہ روایت جو ہے، اس میں ابو بکر عمر کی خلافت کی تصحیح بھی نہیں ہے. صحیح ہے نا، جیسے یہ فرماتے ہیں. تو عرض یہ ہے، حضرت علی المرتضیٰ خود مثال دے کے کہہ رہے ہیں جیسے ان کی بیعت ہوئی تھی ویسے میری بیعت ہوئی ہے. آپ نئی بات سنا رہے ہیں. تو یہ تو نہیں فرمایا کہ ان کی بیعت صحیح تھی نا. ایک شخص ہے ابو بکر عمر کی بیعت کو مان رہا ہے. دیکھیں معاویہ کا کیا عقیدہ ہے؟ معاویہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ابو بکر کی بیعت صحیح ہے. سب شام صرف معاویہ کی بات نہیں کر رہا. ایک منٹ بات سنو نا بھائی، صرف میں معاویہ کی بات نہیں کر، سب شام والوں کا یہ عقیدہ ہے. معاویہ ابو بکر کی بیعت صحیح ہے، عمر کی صحیح، عثمان کی بھی صحیح ہے. امیر المومنین علیہ السلام کی بیعت صحیح نہیں ہے. تو ان سے فرما رہے ہوں کہ دیکھو تم یہ کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی تمہارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ تم میرے خلاف بغاوت کر سکو اور مجھ سے جنگ لڑو اور مسلمانوں کا خون بہاؤ. ہاں، جن لوگوں نے، کیونکہ تم مانتے ہو ابو بکر کی خلافت صحیح ہے، عمر کی خلافت صحیح ہے، اور عثمان، انہی لوگوں نے میرے ساتھ بیعت کیا. یہ نہیں فرما رہے کہ ابو بکر عمر کی بیعت صحیح ہے. ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے. او بھائی، دشمن کی مثال کون دیتا ہے؟ اگر وہ غاصب اور ظالم تھے، دشمن کی مثال کون دیتا ہے؟ اس شخص کے لیے جو دشمن کو اپنا امام مان رہا ہے، اس شخص کے لیے جو دشمن کو اپنا امام مان رہا ہے، اس پہ یہ الزام ہے. اگر ابھی میں بخاری کی حدیث آپ کو دکھاؤں، بخاری کی حدیث دکھاؤں، مسلم کی حدیث، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بخاری مسلم کو مانتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ آپ بخاری مسلم کو مانتے ہیں، میں بخاری مسلم کے وہ حدیث لا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس لیے ناج البلاغہ تجھے دکھا رہا ہوں کہ تو مانتا ہے ناج البلاغہ کو. اوکے سر، اوکے. عابد بلوچ صاحب، ابھی جو آپ کا علمی لیول ہمیں پتہ چلا کہ آپ پڑھنے سے معذور ہیں. آپ نے تھرمامیٹر لگایا ہوا تھا. تو اب فدق کے متعلق جو مناظرہ کیا گیا تھا نا، آپ اپنے اکابر کو لے کر، ہمارا جواب اپنے اکابر کو لے کے آئیں. ہم یہاں پہ میری بیعت ہوئی، عمر کی طرح میری بیعت ہوئی، یہ کہہ رہا نہیں ہوئی. علی کہہ رہے میری ایسی بیعت جیسے ابو بکر عمر کی ہوئی. ان سے بہتر ہوئی ہے، ان سے بہتر ہوئی. ابو بکر عمر کی اتنی بیعت نہیں ہوئی جتنے میرے ابو بکر عمر کی تو بیعت ہی نہیں ہے. عثمان کے ساتھ کسی نے بیعت ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. اب بیعت اگر ہوئی تو سر میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ. قبر واحد کو اچھا گھمایا، ویسے تو نے بیعت حضرت ابو بکر عمر میں، لیکن جب جال میں پھنسا کہہ رہا ہے جی جان چھوڑیں جی، جانے دے مجھے، بات ختم ہے جی، یہ ہے جی وہ ہے. بلوچ صاحب ابھی دیکھیں، ابھی آپ مجھے بول رہے تھے کہ میں آپ سے کہہ دوں کہ ابھی آپ پڑھیں. ابھی پڑھنا، آپ کا پڑھنے کا زمانہ گزر گیا. لیکن آپ کے لیے بہتر ہے کہ جو لوگ آپ کو سکھایا ہے کہ آپ جا کے اللہ یاری سے مناظرہ کرو. آپ سن لو جن لوگوں نے آپ کو سنایا نا، وہ آپ کو، آپ کے ساتھ انہوں نے مذاق کیا ہے. یہ آپ کا میدان نہیں. علمی گفتگو آپ کا میدان نہیں ہے بھائی. ہاں، یہ آپ علماء کے خانے میں زبردستی اپنے آپ کو شان داخل نہ کریں. نوری صاحب سے تو نے جان چھڑائی، صدیقی صاحب سے چھڑائی، سب سے چھڑائی. آپ اپنے اکابر کو لے کے آئے نا، جلالی کو لے کے آؤ، جلالی کو. ہمارے خطبے کا تو جواب نہیں دے رہا. اکابر کے سامنے تو کیسے ڈٹے گا؟ یہ جواب تو کہتا ہے، کبھی کہتا ہے جی مستند نہیں ہے، کبھی کہتا ہے جی ان کی مثال دے رہے مولا علی مثال دے رہے ہیں. تو آپ پہلے خطبہ پڑھنا سیکھ لینا، پھر اس کا ذکر کرنا کہ خطبے میں کیا لکھا. پڑھنا سیکھ لیں، آپ پڑھے نا خطبہ، آپ کہنا ہم نے پڑھ دیا جتنا پڑھنا تھا. ہاں ٹھیک ہے بھائی. تو ان کے ساتھ جو مناظرہ ہونا تھا بھائی، اس پہ ہم نظر ثانی کر رہے ہیں. ابھی فی الحال مناظرہ ان سے جو ہے، ہاں
کوئی مناظرے کا وعدہ نہیں دے رہا ہے کیونکہ پتہ چل گیا کیونکہ یہ بالکل ختم ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہی نہیں آتا اس وقت تو کہے گا ہم چلے جائیں گے پڑھنا ہی جبر نہیں آتا بھائی کیسے مولویاں تو نے ایک مرتبہ مجھے یہ بھی کہا تھا قرآن پڑھ پھر میں نے تجھے آیا کہا میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھے کہ چلو پڑھ کے ترجمہ کر پڑھنا ہی نہیں آتا جو حدیث بھی آپ نے خود اس سے استدلال کرنے کی کوشش کی ہے نا علی بھائی میں آپ سے کیا مناظر لائن پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے ابو بکر عمر لائن پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے میں نے وہ پڑھی ہے پہلی والی لائن پڑھی ہے آپ نے پہلی والی لائن پڑھی ہے ایک لائن تو پڑھی ہے آگے والی لائن کیوں نہیں پڑھی آگے والے لائن نہیں پڑھ سکے نا چلے جناب تھینک یو سر عابد بلوچا بھائی اپنے اکابر کو لے کے گڈ بائے اب بلوچ صاحب